بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ سب کو اسلامک ہسٹری اسکوپ چینل میں خوش آمدید۔ اللہ کا ذکر کے معنی یاد کے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ یہ یاد کوئی مصنوعی چیز نہیں، وہ اللہ کی معرفت کا لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کو اس کی عظمتوں اور قدرتوں کے ساتھ پاتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت اللہ کی یاد آتی رہتی ہے۔ یہ یاد دکھی دل کے اندر تڑپ بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی زبان سے حمد و شکر اور خشیت کے الفاظ میں بے ساختہ نکل پڑتی ہے۔ اسی کیفیت کو یاد الہی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی یاد کہتے ہیں۔ یہاں پر آج ہم اللہ کا ذکر آیات کی روشنی میں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے، پس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرنا۔ اسی طرح سورہ العمران میں ہے، ترجمہ ہے، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجیے۔ اسی طرح سورہ الانعام میں ہے، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ترجمہ ہے سورہ بقرہ میں ہے کہ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا میں ہی مل جائے گا، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہاں میں حصہ ملے گا، اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح سورہ الاسراء میں ہے، ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اسی طرح سورہ الکہف میں ہے، اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح سورہ العنکبوت میں ہے، کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، یعنی کہ خرید و فروخت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالا کرتی۔ اسی طرح سورہ المومن میں ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں ہے، پھر جب جمعے کی نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ اسی طرح سورہ المنافقون میں ہے، ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں کہ وہی خسارہ والے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے۔ اسی طرح سورہ الدہر میں ہے، اور اپنے رب کا صبح و شام نام لیتے رہنا چاہیے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سورہ جن میں ہے، جب خدا کا خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ الاعلیٰ میں ہے، بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تذکرہ بار بار مختلف آیات کے ذریعے آیا ہے۔
یہ اپنے کم وقت ہونے کی وجہ سے بہت کم آیات کا ذکر یہاں پر میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ذکر ایمانی سے منور فرما دے، آمین۔